5 ہو گئی یہاں تک. یہ 5 آیتیں پڑھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھنا شروع. یہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گھر چلے گئے. گھر جاتے ہی آپ کبھی تاری تھی اور آپ نے اپنی گھر والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ زملونی زملونی, مجھے کوئی چادر دے, کوئی کمبل دو تاکہ میں اوڑھ لوں, مجھے سردی لگ رہی. اور کپکپی کی حالت میں اماں عائشہ بھی پریشان ہوگی اماں خدیجہ کی, یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے یہ سارا واقعہ بتایا اور کہا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری جان چلی جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا. اماں عائشہ نے وہاں کچھ باتیں کی. اماں عائشہ نے فرمایا کہ واللہ, اللہ کی قسم, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ, واللہ کہ اللہ کی قسم اللہ تمہیں ضائع نہیں کریں گے. کیوں ضائع نہیں کریں گے؟ انک لتصل الرحم. کدھر گئے وہ؟ چلیں یہاں آ گیا, ٹھیک ہے خیر, کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, صحیح, آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں, آپ مہمان نوازی کرتے ہیں, آپ سچ بولتے ہیں, آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں. تحمل الکلب وتکسب المعدوم وتقری الضیف, یہ الفاظ انہوں نے کہے کہ آپ کے اندر یہ صفات ہے, اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے, آپ پہ کوئی مشکل نہیں آئے گی. اب اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے کہ جس بندے میں یہ صفات ہوگی اس پہ دنیاوی کوئی آفت نہیں آ سکتی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو بندہ سچ بولتا ہو, جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات نبھاتا ہو, اور جو ہمدردی کرتا ہو, جو مہمان نوازی کرتا ہو, جو غریبوں کی مدد کرتا ہو, اور اللہ اس کو ضائع کر دے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ کہے. پھر آپ کو اپنے چاچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے. ورقہ بن نوفل جو اس وقت کے ایک بہت بڑے عالم تھے, عیسائی عالم تھے, اور وہ کام کر رہے تھے, تورات کو ٹرانسلیٹ کر رہے تھے عربی زبان میں. صحیح ہے, صحیح. ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ کا چاچا زاد بھائی تھا, وہاں ان کے پاس لے گئی. اب وہاں جب گئے, ان کو جب سارا واقعہ سنایا, سارے واقعہ سنانے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ وہی فرشتے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل, اور آپ جو وقت کے نبی ہوں گے. کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں کہ جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی گھر سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے کہ میری قوم مجھے گھر سے نکالے گی. تو انہوں نے کہا بالکل آپ کی قوم آپ کو گھر سے نکالے گی. اگر میں زندہ رہا تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا اور بھرپور تعاون کروں گا آپ کے ساتھ. یہ ان کے الفاظ تھے. لیکن پھر وہ زیادہ دن زندہ نہیں رہے, چند دنوں بعد ان کا انتقال ہو گیا. اب یہ پہلی وحی میں 12 نمبر 30 سورہ علق کی پہلی 5 آیات ہے. اس میں ہمیں کچھ چیزیں ملتی ہیں. سب سے پہلے اقرا, اقرا بسم ربک الذی خلق, آپ پڑھیں اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا, جس نے پیدا کیا. اب اس اقرا میں جب پہلا لفظ کا اقرا بسم ربک الذی, تو اس میں ہمیں تعلیم کا مقصد بتا دیا کہ تعلیم وہ ہے جو انسان کو اللہ کی پہچان کرائے. اگر کوئی تعلیم انسان کو اللہ کی پہچان نہیں کرا رہی تو وہ تعلیم نہیں ہے, وہ علم نہیں ہے. اگر کوئی چیز انسان پڑھ رہا ہے, فزکس پڑھ رہا ہے, کیمسٹری پڑھ رہا ہے, بایو پڑھ رہا ہے, کوئی بھی پڑھ رہا ہے, اگر وہ اس کے ذریعے سے اللہ کو پہچان رہے تو یہ تعلیم ہے, یہ علم ہے. اگر کوئی اس کے ذریعے سے اللہ کو نہیں پہچان رہے تو یہ علم نہیں. اگر کوئی بخاری پڑھ رہا ہے لیکن اس کے ذریعے سے اللہ کو نہیں پہچان رہا تو یہ علم نہیں ہے. یہ بات ہے. تو تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو پہچاننا. اقرا پڑھ بسم ربک الذی, پہلے کہا کیا بسم ربک الذی خلق, جس نے پیدا کی اس. پھر دوسری بات علق, علق انسان کو کس سے پیدا کیا؟ نطفے, ناپاک قطرے سے, پھر وہ گوشت کا نتڑا اور یہ بنا. اس سے انسان کی کیا بتائی؟ حقیقت بتا دی کہ زیادہ اونچا اڑنے کی کوشش نہیں کرے. چاہے تمہارے پاس جتنا بھی علم آ جائے, تم اپنے حقیقت کو کبھی نہیں بول سکتے کہ بھئی آپ کی حقیقت کیا؟ ایک ناپاک قطرہ ہے, ایک گوشت کا لوتھڑا, ایک بالکل ناکارہ چیز جو کپڑوں پہ لگ جائے تو وہ ناپاک ہو جائے. تو بعض لوگ جب علم آ جاتا ہے نا اس میں تو غرور آ جاتا ہے. تو یہ غرور سے بچانے کے لیے کہ بھائی علم حاصل کرو لیکن غرور نہیں کرنا کہ بھائی میں تو یار ذخ و نزین, میں تو بھائی ایسا ملا ہوں کہ بھائی کافر ملا ہوں.
اب کوئی ہاں یہ لوگ کہتے ہیں دیر کافر ملا، کافر ملا مطلب غٹ ملا، ٹھنگ ملا، اور بہت پہنچا ہوا بزرگ. تو اگر آپ اس کو اپنے علم کو اس طرح سمجھ رہے ہو کہ یار میں بس پہنچا ہوا ہوں، بس میں جو کہوں بس وہی آخری ہے، میں دین کو صحیح سمجھاؤں، باقی جو اتنے سالوں سے لوگ دین ان کو کچھ پتہ نہیں. آج کچھ لوگ آپ کو ملیں گے ویڈیوز آپ سنیں گے کہ یار میں نے جو دین پہ ریسرچ کی ہے، جو میں پہنچا ہوں، جو میری پوائنٹ آف ویو ہے، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو میں بھائی ہر چیز میں میری رائے ہے، اصل میں میں جہاں تک پہنچا ہوں. تو اور ایسے دلائل آپ کو دیکھتے ہیں اور ہم لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں باتیں تو صحیح کر رہے ہیں، جب ہم تو جہاں یہ میں آ گیا نا سمجھو کہ یار یہ میں ہی کرتا ہے، اس کو ذبح کرو بھائی، میں کرتی ہے تو اس کو کیا کرنا ہے، ذبح کرنا. تو یہ میں سے اپنے آپ کو نکالنا ہے. ہم کس چیز سے بنے؟ ناپاک قطرے سے. پھر آگے کہا علم بالقلم، قلم کے ذریعے. اس سے ایک بات یہ کہ بھائی نوٹ کیا کرے، لکھا کرے، صحیح ہے. اور جو چیز آپ کو دیکھو صحابہ کرام بھی نوٹ کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نوٹ کرتے تھے، قرآن لکھا گیا ہے. اس سے پتہ چلے کہ قلم کی اہمیت. اب صرف قلم نہیں ہے، آج کل کے جتنے جدید آلات ہیں وہ اس میں آ گئے. قلم ٹھیک ہے، پروجیکٹر آ گیا، اس میں وائٹ بورڈ آ گیا، مارکر آ گیا، جو بھی ہے، جو بھی ذریعے علم کے ہیں وہ سب اس میں آ گئے. ہاں کہ اس سے آپ کیا کر سکتے ہو، علم حاصل کر سکتے ہو. اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ یار کمپیوٹر میں علم حاصل کرو تو یہ یار قرآن شریعت خلاف نہیں. یہ عین قرآن کے مطابق اگر آپ اس کو صحیح یوز کرو، اور اگر آپ اس کو غلط یوز کر رہے ہو تو بس پھر تو چاہے قلم سے لکھو، غلط اس کو یوز کرو تو ناجائز ہے، چل جائے گی کمپیوٹر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اسباق ہے امپلیمنٹ کے سبق کرتے ہیں. سب سے پہلے وہی میں جو ہمیں سبق دیے گئے ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق. ترقی کا راز کیا ہے؟ علم. کہ جس بندے کے پاس علم ہوگا اللہ پاک اس کو ترقی دیں گے، اور جس کے پاس علم نہیں ہوگا اس کو دنیاوی کوئی عہدہ تو مل جائے گا، کوئی ڈگری مل جائے گی، کوئی ٹیمپریری عزت بھی مل سکتی ہے، لیکن دائمی نہیں ہوگی. دیکھو 4-5 چیزیں جو آپ کے پاس ہوتی ہیں تو لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کے ساتھ تعلق بنانا چاہتے ہیں. جیسے میں گنیر گیا تھا، وہاں میرا الیکشن، تو میں جب وہاں جا رہا تھا اسکول میں تو دیکھا بازار میں ہر دکان کے سامنے 3-4 بوڑھے حضرات بیٹھے ہوئے آپس میں گپ شپ کر رہے تھے. اس طرح میں نے اور کہیں نہیں دیکھا. یہ وہاں میں نے دیکھا بہت سارے سفید ریش بیٹھے ہوئے تھے. ایک دم میرے ذہن میں خیال آیا، میں نے کہا یار یہ دیکھو یہ بھی بوڑھے ہیں. اور ایک بوڑھا شخص مفتی تقی عثمانی صاحب ہے. اب مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ میں جاپان یا کس ملک وہاں گیا، جیسے میں جہاز سے اترا، وہاں سے لے کر ہوٹل تک جہاں میں جا رہا تھا لوگوں نے روڈوں پہ لائن بنائے ہوئے تھے، اس طرف بھی اور صرف مجھے دیکھنے کے لیے. اتنی عزت اللہ نے دی، مطلب 6-7 براعظم سب دیکھ چکے ہیں. اب تقی صاحب سے میں اور آپ ہر ایک ملنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، ان سے تعلق بنانا چاہتے ہیں، صرف کس وجہ سے؟ علم کی وجہ سے. میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے جس کے پاس بہت زیادہ عہدہ، ڈگری ہوتی ہے، پاور ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی ریٹائر ہو جاتے ہیں سب کچھ ختم. اس کا چپڑاسی بھی اس کو سلام نہیں کرتا. دیکھو آپ کے پاس عہدہ ہوگا لوگ آپ کی عزت کریں گے، تعلق بنائیں گے. آپ کے پاس پیسہ ہوگا لوگ تعلق بنائیں گے. آپ کے پاس حسن ہوگا، ٹیمپریری کچھ دیر کے لیے کچھ لوگ آپ کی عزت کریں گے، واہ واہ ہو جائے گی. لیکن جیسے یہ سب چیزیں ختم ہو جائے گی پھر کوئی بھی نہیں. میں نے ایک شخص کو دیکھا بہت مالدار، کوئٹہ کا ایک بہت بڑا ٹائکون ہے، اس کا نام میں نہیں لوں. میں اس کے ساتھ جا رہا تھا تو سامنے اس کا چوکیدار نے ایسے سلوٹ کیا، وہ آگے گزر گیا. ہم تو ایسے ہر ایک سے ملتے ہیں، میں چوکیدار سے ملا، میں جیسے ہی ملنے کے قریب گیا اس نے اپنے جو جس کو سلوٹ کیا تھا اس کو گالی دی. پیچھے میں حیران ہو گیا، میں نے کہا اس کے سامنے ایسا سلوٹ کیا، میرا دل کیا کہ واہ یار سخت عزت، کیا عزت. اب جب گالی دی میں نے کہا شکر ہے یہ سلوٹ نہ کرے. تو یہ دیکھو ظاہری عزت ہے، دل سے کوئی عزت. اسی طرح ایک شخص، ہم ایک جگہ سے روزے پہ گئے تھے، وہاں ایک شخص سے ملاقات ہوئی.
تو پھر اس کے بیٹے نے ہمیں بتایا کہ یہ ایک بہت بڑا افسر، ایک بہت بڑا عہدے پہ، اب وہ ریٹائر ہو گئے. ریٹائرمنٹ کے بعد ابھی وہ آج کل اعصابی مریض بن گئے، اس کو داخل کیا گیا CMH وغیرہ میں. تو اس کے بیٹے نے بتایا کہ میرے والد کو یہ مرض ہے کہ وہ اپنی زندگی سے 25 سال پیچھے چل رہے، یعنی وہ سمجھ رہے کہ میں 25 سال پہلے جس طرح جوان اور جو میرے پاس پاور تھا، سب کچھ تھا، وہ میرے پاس اب بھی ہے، لیکن اس کے پاس کچھ ہے نہیں، جس کی وجہ سے وہ دماغ اس کا صحیح کام نہیں کر رہا. تو عہدہ بھی عارضی ہے، دولت بھی عارضی ہے، حسن بھی عارضی ہے، لیکن جو پائیدار چیز ہے وہ علم ہے، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا. آپ بوڑھے ہو جاؤ گے پھر بھی لوگ آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تمنا کریں. اور اس سے ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ علم کی اہمیت بتائی گئی اور علماء کی اہمیت بتائی گئی کہ علم کی کتنی اہمیت ہے اور علماء کی کتنی اہمیت ہے. آج جو ویسٹ بہت کوشش کر رہے کہ مسلمانوں کو علماء سے دور کر دیں، جان بوجھ کر ممولیوں پر لطیفے بنائے جا رہے. ٹی وی ڈراموں پہ جو کریکٹرز ہوتے ہیں آپ دیکھو اس کو اکثر داڑھی دی ہوئی ہوتی ہے، اس کو اکثر ٹوپی پہنائی ہوتی تاکہ لوگوں کے ذہن میں اس کا ویلن والا شیپ بن جائے داڑھی والوں کا. کارٹون آپ دیکھو، کارٹونوں میں بھی جو ویلن بنایا ہوتا ہے اکثر اس کو داڑھی دی ہوتی ہے. یہ میں نے کل بھی آپ کو بتایا، میڈیا وار چل رہا ہے ہمارے خلاف، ہم اس کو عام روٹین لائف سمجھتے. اب غور کریں ذرا، جہاں بھی کوئی نیگیٹو رول آپ کو نظر آئے گا یا تو اس کی داڑھی ہوگی یا وہ مذہب سے کچھ اس کا تعلق وہ ظاہر کریں گے تاکہ لوگ مذہب سے دور ہو جائے، علماء سے دور ہو جائے. پھر دوسری بات، سینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگایا. سینے سے لگانے کے بعد کس لیے؟ تاکہ مناسبت پیدا ہو جائے. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب تعلیم اور تعلم یعنی سیکھنے سکھانے کا اگر کوئی عمل ہے تو استاد اور شاگرد میں تعلق ہونا چاہیے. اگر تعلق نہیں ہے، صرف انسٹرکشنز ہے، جیسے ہمارے اسکولوں میں ہوتا ہے، ہاں یہ کرو شاباش، یہ نوٹ کرو، بس ختم، شاباش کل ٹیسٹ ہے، آج وہ نہیں ہے تو ہم مرغا بنو، آ تم پر. تو یہ تعلیم نہیں ہے، یہ انسٹرکشن ہے. آپ ایک کتے کو بھی آپ 6 مہینے تک ٹرین کرو نا، ایک کتے کو، وہ بھی وقت پہ پھر پوٹھی کرے گا، وقت پہ پیشاب کرے گا، وہ بھی ہاتھ ملائے گا، وہ بھی آپ بائے بائے کرے گا. ٹریننگ والے ڈاگ ٹرینر بڑے بڑے فیسی ہیں ان کی. تو آج جو ہمارے بچے اس طرح ہے نا، وہ ایسے ہم اس کو صرف ٹرین کیا، بھائی ٹاٹا سلام علیکم فلانا فلانا، اور کچھ نہیں، اندر سے کوکھلے. کیونکہ جو پڑھایا جا رہا ہے تعلق ہی نہیں. وہ ٹیچر بھی اس لیے پڑھا رہا ہے بس صحیح ہے، تنخواہ ملائی ہوئی، بس ٹھیک تنخواہ مل رہی ہے. اگر وہ تنخواہ سے ہٹ کر اس کو کوئی چیز بولے، یار یہ بچے کی کوئی تربیت کے حوالے سے کوئی آپ 2000 ہوئی 2000 تنخواہ اس پہ نہیں ہوتے، تربیت مربوط نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد علم بغیر مشقت کے، دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آئی تو بہت سخت کیفیت تھی، مشکل اور کب کبھی طاری ہو گئی، بہت بڑا بوجھ. ایک تو بوجھ اس لیے ڈالا گیا تاکہ وحی کی عظمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آ جائے، اور دوسری یہ کہ امت کو بھی تعلیم ہو کہ یار دین کا علم یا بالکل علم بغیر مشقت کے حاصل نہیں کیا. ہم لوگ جب سردی میں آ رہے تو یہ نہ سوچو یار بھائی ذرا روان بل سب، یہ اس کے بغیر دین کا علم آئے گا ہی نہیں. علم آئے گا ہی نہیں، بغیر مشقت کے علم آئے نہیں سکتے. مشقت کریں گے تبھی علم آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو سب سے پہلے کن سے بات کی؟ عمر حضرت خدیجہ سے. تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے اگر کوئی مسئلہ پیش آئے تو اپنے گھر والوں سے اس کو ڈسکس کرنا چاہیے سب سے پہلے، بشرطے کہ وہ دیندار اور سمجھدار. ٹھیک ہے، اگر وہ دیندار نہیں ہے، سمجھدار نہیں ہے اور ان کا صرف پیسہ مطمع نظر ہی پیسہ ہے، اگر آپ اس کو بولو گے یار ایسا سیرت سرکل چل رہے ہیں ماشاءاللہ تو دل چاہ رہے کہ میں ہر اتوار وہاں دودھ لے جاؤں، بہت سبق ہے، پیسے دیکھے ادھر خرچہ کہتا، میرا دل چاہ رہا ہے یار کہ کچھ دین کی کتابیں خریدوں، تو ایسے پھر مشورہ ان سے نہیں کرنا، وہ آپ کو کیا کریں گے؟ الٹا آپ کو گائیڈ کریں. ہاں دیندار ہے، سمجھدار ہے تو ان سے آپ مشورہ کریں، وہ آپ کو مزید تسلی دیں گے. جیسے اماں خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں. تو اس سے ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر کسی میں کوئی پریشانی آ جائے تو اس کو تسلی دینی چاہیے، اور تسلی بھی ایسے الفاظ ہو کہ اس کو واقعی تسلی ملے، ایسا نہ ہو کہ اور پریشان ہو جائے.
کوئی آ کر آپ سے کوئی بیماری ڈسکس کرے آپ یہ بیماری اور اس طرح کی بیماری تو ہمارے کزن کو بھی تھی, وہ بیچارہ تو 5-6 دن میں مر گیا. اللہ خیر. جیسے وہ ہمارے ایک دوست وہ کہہ رہے تھے ہمارے والدین حج پہ گئے ہوئے تھے, اس سال حج میں کافی ایک بہت بڑا آگ لگ گیا تھا, تو ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں تھا, تو میں نے اپنے پڑوس میں جا کر خبریں مبریں دیکھو آج کی کیا صورت ہے. وہ گیا واپس آیا, ابھی وہ ہمیں تسلی دے رہے تھے, بولتا ہے اور اتنا بڑا آگ لگا نا حج میں, آپ کے والدین اگر مرے نہیں تھے انشاءاللہ زخمی تو لازمی. اب یہ تسلی تو ایسا تسلی اگر آپ دو گے تو سامنے والا اگر 5 دن بعد مرنا تو اسی دن مرنا. اب اس کو تسلی دے, اس کو کوئی پرپز دے, ویژن دے. ایک کمپنی ہے پاکستانی کی, کچھ نوجوان لڑکوں نے بنائی. وہ کیا کرتی ہے, اگر کوئی پیشنٹ ہو اس کو اگر ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ یار یہ ایکسپائر ہو جائے گا 3-4 مہینوں میں, تو وہ کمپنی والے بولتے ہیں کہ اس بندے کو ہمارے پاس پیش. اگر ڈاکٹروں نے اس کو 2 سال دیے تو وہ 6 سال تک زندہ رہے گا. اگر 1 سال دیے تو 2 سال, مطلب ڈبل سے ٹرپل اس کی ایج لائف ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو ساتھ لے لیتے, اس کو کوئی نہ کوئی پروجیکٹ دے دیتے, یار یہ پروجیکٹ تم نے پورا کرنا ہے, کوئی باغ لگانا ہے, کوئی فلانا فلانا فلانا, اس کو زندگی کا کوئی مقصد دے دیتے اور اس کے ساتھ ایسے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں کہ وہ اس کی لائف بڑھ جاتی ہے. کیونکہ جس کو آپ نے کہہ دیا کہ بس مڑے سے مرو گے تو آر جاتا ہے, اب مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے, اس کی وجہ سے وہ مر ہی جاتا ہے.